شب معراج وہ تاریخی اور ایمانی انقلاب والی رات ہے جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں انتہائی واضح اور مختصر مگر معنی خیز الفاظ میں سورۃ الاسراء کی پہلی آیت میں فرمایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اور اس آیت میں لفظ عبدہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھا، کوئی خواب یا تصور نہیں تھا جیسا کہ بعض لوگ غلط طور پر کہتے ہیں۔ اور اسی رات اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا جو کسی بشر کو نہیں دیا گیا۔ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا جو بجلی سے تیز رفتار تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمراہ تھے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا یہ سفر ایک ہی رات میں ہوا، جہاں پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی اور یہ اعلان تھا کہ اب قیادت امت محمد صلی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے مرحبا کہا، دوسرے پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ، تیسرے پر حضرت یوسف جنہیں حسن کا نصف عطا کیا گیا، چوتھے پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہم السلام سے ملاقات ہوئی، اور ہر نبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور عظمت کی تصدیق کی۔ پھر سدرۃ المنتہا کا وہ مقام آیا جہاں فرشتوں کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، جہاں رنگ بدل جاتے ہیں اور جہاں قلموں کی آواز سنی گئی، جیسا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اسی مقام پر اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں، جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے گئے، جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذاب دکھا کر امت کو واضح پیغام دیا گیا، اور اسی رات سب سے عظیم تحفہ نماز عطا کی گئی۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے تخفیف ہوتی رہی، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں، مگر اجر 50 کا برقرار رکھا گیا۔ اور یہی اس امت کی خصوصیت ہے کہ کم عمل پر زیادہ اجر دیا گیا، اور یہ بھی واضح کیا گیا کہ نماز مومن کی معراج ہے، جو نماز چھوڑے گا وہ دراصل معراج کے پیغام کو رد کرے گا۔ اسی رات سود کھانے والوں، چغل خوروں، زانیوں، یتیموں کا مال کھانے والوں اور امانت میں خیانت کرنے والوں کے عذاب دکھائے گئے، تاکہ امت صرف شب معراج منانے میں نہ لگ جائے بلکہ اپنی اصلاح کرے۔ اور یہ رات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اس وقت عطا ہوئی جب زمین پر حالات انتہائی سخت تھے، طائف کی تکلیف، سماجی بائیکاٹ اور دشمنی کے بعد اللہ نے آسمانوں کے دروازے کھولے۔ بس یہ اصول سمجھ لو کہ آزمائش کے بعد ہی بلندی آتی ہے، اور جو شخص معراج کو محض قصہ سمجھتا ہے وہ قرآن اور حدیث دونوں سے ناواقف ہے، اور جو اسے خواب کہتا ہے وہ لفظ عبدہ کی توہین کرتا ہے۔ اور صحابہ کرام خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بلا تردد ایمان ہمیں سکھاتا ہے کہ سچا ایمان سوال کم اور یقین زیادہ مانگتا ہے، اور شب معراج ہمیں عقیدے، عبادت، اخلاق اور اطاعت سب کچھ ایک ہی رات میں سکھا دیتی ہے۔ لہٰذا جو شخص اس رات کو آتش بازی، رسم و رواج یا من گھڑت کہانیوں میں ضائع کرتا ہے وہ اصل پیغام کھو دیتا ہے، کیونکہ شب معراج کا خلاصہ صرف ایک ہے: نماز کو قائم کرو، اللہ سے تعلق مضبوط کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارو۔ یہی معراج کا حق ہے اور یہی نجات کا راستہ ہے۔